تو اگر تکلیف آ جائے تو نمبر 1 زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نمبر 2 عمل سے صبر کر کے دکھائیں۔ حضرت علامہ علوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ ذرا اندازہ کرنا کتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ 4 مقامات پہ۔ نمبر 1 فرمایا عند لدغ الشوکہ، کانٹا چبھا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عند لدغ الشوکہ، کانٹا چبھا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے فرمایا عند لسع البعوضہ، مچھر نے کاٹا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عند انطفاء المصباح، چراغ جل رہا تھا اچانک بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، چراغ بجھ گیا۔ وعند انقطاع الشسع، آپ کے پاؤں مبارک کا جو تسمہ ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی چھوٹی بات پر؟ نمبر 1 کانٹا چبھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مچھر نے کاٹا انا للہ و انا الیہ راجعون، چراغ گل ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پاؤں کا تسمہ ٹوٹا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انا للہ و انا الیہ راجعون آہستہ پڑھا ہوتا تو صحابہ نہ سنتے۔ صحابہ کا سننا آگے نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اونچی آواز سے پڑھا ہے۔ اس کا معنی تکلیف آنے پر بندہ اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر امت کو درس دیا ہے کہ تکلیف آج تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کسی قریبی عزیز کو فوت ہوئے 1 سال گزر جائے اور سال کے بعد اچانک اس کی یاد آئے، اس سے تکلیف ہو تو فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے، اس پہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کتنی بات پہ ہمارے آج کے دور میں بجلی جل رہی ہے، اچانک بجلی چلی جائے تو کیا پڑھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑی سی تکلیف پر اس پڑھنے کا معمول بنائیں، اللہ پاک اس پر پھر اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ خاص رحمتیں دیتے ہیں، اللہ عام رحمتیں فرماتے ہیں۔ یا 2 مرتبہ فرمایا صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات ان سے مراد بھی رحمت ہے، رحمت ان سے مراد بھی رحمت ہے۔ صلوات ان کہتے ہیں خاص رحمتیں، رحمت ان کہتے ہیں عام رحمتیں۔ اسے بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص، پہلے خاص رحمت پھر عام رحمت۔ یہ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جتنی مشقت بڑی ہوگی اتنی رحمت بھی بڑی ہوگی۔ کبھی مشقت زیادہ ہے اللہ خاص رحمت دیتے ہیں، لیکن خاص رحمتوں کے بعد جو عمومی رحمتیں ہیں اللہ وہ بھی نازل فرماتے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور اللہ پاک پھر ہدایت فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ سیدھے راستے کی طرح چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مصائب سے محفوظ رکھے۔ اگر مصیبت آ جائے تو پھر ڈٹ جائیں، صبر کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔